بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، یہ آج دوسرا محاضرہ ہے یہاں اجتماع اس مسجد کا جو اوقاف شارکہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے رمضان کے متعلق. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان کا آخری عشرہ. آج انشاءاللہ اس مجلس میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کے متعلق چند باتیں جو اس عشرے کے ساتھ مخصوص ہیں اسی کو ہم بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، یہ آج 17 رمضان گزر گئے، 18 تاریخ رمضان کی شروع ہو گئی ہے. اب آخری عشرہ شروع ہونے میں مشکل سے 1-2 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے. ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ سب سے فضیلت والا عشرہ ہے. ویسے تو پورا ماہ رمضان ہی اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کا مہینہ بنایا اور افضل الایام بنایا ہے، لیکن ان 10 دنوں ان پورے ماہ رمضان کے پورے مہینے میں یہ 10 دن جو ہیں ان کی بڑی ہی اہمیت اور بڑی ہی فضیلت ہے. اور اس لیے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر ماہ رمضان کی ابتدائے رمضان سے لے کر کے پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، اگر روزے دار ایک مسلمان اپنے اعمال کا، اپنے حالات کا جائزہ لے، اگر کچھ کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہوئی ہیں تو اس عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت والا عشرہ بنایا تاکہ انسان ماہ رمضان میں جس نے پہلے اور دوسرے عشرے میں کچھ کوتاہی کی ہے، اگر اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس عشرے کی فضیلت اور برکات کی وجہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. رب العالمین کا ایک نظام ہے. 15واں پارہ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. رب العالمین ہی نے رات اور دن بنائے ہیں، یہ دن اور ایام بنائے ہیں، مہینے اور ہفتے بنائے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لمن اراد ان یذکر. اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کا بدل بنا دیا اور دن کو رات کا بدل بنا دیا. مقصد سے بھی کیا ہے؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا.
اگر کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے تو اس کو ایک چانس اور مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، اس اثر کو سن لینے کے بعد جو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دن کو رات کا بدل قرار دیا ہے اور رات کو دن کا بدل قرار دیا اور دن کو رات کا بدل قرار دیا، صرف اس بنا اس وجہ سے کہ لمن اراد ان یذکر، جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو بات اور سمجھ میں آئے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سن لینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ظہر سے پہلے نماز پڑھنا شروع کیے تو بڑی لمبی نماز پڑھی انہوں نے، کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے، لوگ انتظار کرتے رہے، لوگ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو بڑی لمبی نماز پڑھی۔ ختم کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا امیر المومنین، آج تک ہم لوگوں نے دن میں آپ کو اتنی لمبی قرات والی نماز، اتنے لمبے قیام والی نماز میں نے کبھی پڑھتے ہم نہیں دیکھا تھا آپ کو، کوئی خاص نماز آپ پڑھ رہے تھے، ورنہ نماز تو ہمیشہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن اتنی لمبی قرات اور قیام والی نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات اصل یہ ہے رب العالمین نے رات کو دن کا عوض اور دن کو رات کا عوض قرار دیا ہے، بس اصل یہ بات یہ ہے کہ میں رات کو کچھ عبادتیں کرتا تھا، ذکر اذکار نماز پڑھتا تھا، آج رات کو نہیں عبادت کر سکا تھا، وہ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، تو اسی نماز کو میں ابھی دن میں پڑھ رہا تھا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے دن کو رات کا بدل قرار دیا ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کو پورا کر سکے، تلافی دور ہو جائے۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سنن ترمذی کی حدیث، رات کی جو عبادات آپ کرتے تھے اگر وہ کبھی نیند کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی تو قبل ظہر نبی علیہ السلام فجر کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے ظہر کے زوال کے پہلے تک کبھی بھی آپ اتنی عبادت دن میں کر لیا کرتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ اسراء کی آیت تلاوت کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ خِلْفَةً، یہ ہے جعل الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفہ کے معنی بعد ایک دوسرے کے عوض، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ تو اہل علم کا بڑی پیارا تجزیہ ہے کہ اس آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں دیا؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 رمضان تک ہم نے اور آپ نے کیسے زندگی گزارا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس کا محاسبہ کرے، کتنا اس نے تلاوت قرآن کی ہے، کتنا ختم ہوا اس کا، کتنے پارے اس نے پڑھے، کتنا صدقہ کیا، کتنے خیرات کیے، کتنے توبہ استغفار کیے۔ دیکھیں آپ رمضان کو استعمال کریں یا نہ کریں، یہ رمضان تو اوپر سے گزرتا ہی جا رہا ہے، خصوصاً ان سال کا رمضان تو لوگ کہتے ہیں بالکل ہوائی جہاز کے رفتار سے جا رہا ہے۔ آج ایک صاحب کہنے کے پتا چلتا ہے 2 ہی رمضان گزرا ہے، 18 رمضان گزر گئے، آدمی کو کیا پتا 2 رمضان گزرا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان تو ایسے گزرتا ہی جا رہا ہے، لیکن محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا۔ اگر کچھ کوتاہی ہمیں محسوس ہو، اور جو محاسبہ کرتا ہے اپنا وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو محاسبہ نہیں کرتا وہ بڑا خوار بھی ہوتا ہے اور بڑا نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ تو اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شکورا۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، فوت شدہ چیزوں کی تلافی کرنا چاہے، شکر گزاری کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کے لیے ایام مقرر کر رکھے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر آپ کوشش کریں، اپنا پہلے محاسبہ کریں کہ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے کے بھی 8واں دن شروع ہو گیا ہے، اب اس طرح سے دونوں عشرے آپ کے مکمل ختم ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ہم
ہم نے اس عشرے میں کتنا کیا حاصل کیا اور کتنے رب کی عبادت کیا اور کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی، کتنی لاپرواہیاں ہوئی. تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے باقی ہیں تمہارے سامنے 10 دن. اگر تلافی کو دور کرنا چاہو اور خسارے کو پورا کرنا چاہو تو اس کے لیے چانس ابھی باقی ہے. یہ پہلی چیز ہے، ہم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اے لوگوں، سب سے بڑا عقل مند اور ہوشیار انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے. جو انسان من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور زیادہ عمل ان باتوں پر کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے والی ہیں. تو دوستو، یہ محاسبے کا وقت ہے. 20 دن کا اپنا محاسبہ کرو، یا کم سے کم 18 دن کا 17 دن کا محاسبہ کرو کہ اتنے دنوں میں ہم نے کیا کیا. صرف روزہ تو رکھنا ہی، ہمیں روزہ تو رکھے، روزے کے علاوہ اور ہم نے رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس پر محاسبہ کریں اور پھر آنے والے جو دن ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2، ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ جو ہے میرے بھائیوں، اس میں اور آج تک جو آپ ہمارے دن گزرے ہیں 20 پہلے رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک جو ہمارے زندگی گزری ہوئی، جو ہمارا رمضان گزرا، اس میں اور آنے والے 10 دن جو ہیں اس میں کوئی کافی فرق ہونا چاہیے، نمایاں امتیاز ہونا چاہیے، فرق محسوس ہو کہ ہاں، اور احساس بھی ہو کہ ہم آخری عشرے کے اندر کیوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اے لوگو، نبی علیہ السلام آخری عشرے میں، نبی علیہ السلام آخری عشرے میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، جتنی کوششیں کیا کرتے تھے، عبادات کی، ذکر اذکار کی، توبہ استغفار کی، تلاوت قرآن کی، نماز کی، جتنی کوشش نیکیاں جمع کرنے میں آخری عشرے میں آپ کیا کرتے تھے، لا یجتہد فی غیرہ، اتنی کوششیں رمضان کے 20 دنوں میں اوائل میں آپ نہیں کیا کرتے تھے. نمایاں فرق ہونا چاہیے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ نمایاں فرق کیا ہوتا تھا. پہلے رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک نبی علیہ السلام کا ایک الگ انداز ہوتا، اور آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام بالکل آپ کے چال چلن، آپ کے گفتار کردار سے نمایاں فرق محسوس ہوتا تھا کہ ان دنوں میں آپ بے انتہا عبادت کی اور نیکیاں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھے، عام دنوں میں جو نبی علیہ السلام کی کوشش تھی، رمضان کے عام دنوں میں جتنا آپ کوشش کرتے تھے، اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سن لیں، تب پتا چلے گا کہ آخر اس میں کتنا اضافہ آپ کرتے رہے ہوں گے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، سنن کی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے. جود و سخا کرنے والے یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے تھے. لیکن وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان جب لگ جاتا تھا تب تو آپ کے جود و سخا کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تھی. حین یلقاہ جبرائیل، خصوصاً ان دنوں میں رمضان میں جب جبرائیل امین آپ سے کے پاس آتے اور قرآن کا دور کرتے، مدارسہ کرتے. پھر آگے ذرا سنیں، کہتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ. لوگوں، نبی علیہ السلام رمضان، نبی علیہ السلام اپنی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے تھے، اس کو اس طرح سے سمجھو کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک ٹھنڈی ہوا چل کر کے دنیا والوں کو جتنا فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. یہ تو
عام دنوں میں تھا اور رمضان میں، پھر آخری عشرے میں کتنا آپ کا جود و سخا و نیکیاں کتنی زیادہ آپ کی بڑھ جاتی رہی ہوں گی. اور اس کو 5 لفظوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے واضح کیا ہے. کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو اب نبی علیہ السلام کیا کرتے؟ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ واعتزل النساء وجدہ. یہ 5. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رمضان کے 20 ابتدائی دن اور آخری عشرے میں کیا فرق آتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 5 الفاظ میں بیان کیا. وہ سنے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم سب کو ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری عشرہ، لیکن ہمارا آخری عشرہ بھی، نبی علیہ السلام کا بھی آخری عشرہ گزرتا بہت محنت اور مشقت کا گزرتا تھا، نمایاں فرق ہوتا تھا. 5 چیزیں: شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ واعتزل النساء وجدہ. یہ 5 چیزیں. اور ہم بھی بزی رہتے ہیں. 20 رمضان تک جتنے ہم بزی ہوتے ہیں اس سے سینکڑوں گنا آخری عشرے میں بزی ہوتے ہیں. لیکن ہم بزی ہوتے ہیں شاپنگ مال میں، ہم کاروبار میں، ہم عید کی تیاری میں، ہم مارکیٹوں میں، ہم باہر ہم بھی مشغول ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ. ابھی تو تراویح پڑھ کے یہاں جا رہے ہیں، آخری عشرے میں تراویح پڑھ کے ادھر جانے کا رخ کرے انسان. ہم بھی بزی ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کتنا فرق ہے. کیا جو ہم کر رہے ہیں اسی لیے رمضان کا آخری عشرہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اور کچھ کرتے تھے؟ اپنا کردار ہم دیکھیں اور ادھر اللہ کے رسول کا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کہتی ہیں شد مئزرہ، آخری اشارہ لگا نبی علیہ السلام لنگوٹ کس لیتے. شد مئزرہ، میزرہ، میزرہ کہتے ہیں ازار کی جگہ پر عربی زبان میں جو لباس پہنے ان کا الگ الگ سے نام. جو ہمارے یہاں شلوار قمیص، اوپر والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو قمیص کہتے تھے اور نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو ازار. اور لنگی بھی ہو سکتی ہے، شلوار بھی ہو سکتی ہے، اور کیا کہیں گے، پینٹ تو نہیں کہیں گے، اور کیا 3rd فلور کی 3 فلور وہ سب تو نہیں، پاجامہ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ پہنے. لیکن کمر کے نیچے جو پہنا جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا ازار. شد مئزرہ. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا، اللہ کے رسول نے شد مئزرہ، لنگوٹ، مئزرہ لنگوٹ کس لیتے. لنگوٹ جانتے ہو؟ نہیں. یہ لنگوٹ کس لینا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس حضرت عائشہ نے کتنا بہترین انداز سے سمجھایا. ایک انسان، دو پہلوان تو سمجھتے ہو نا، خرم مصرح، 2 پہلوان جب اکھاڑے میں کشتی کے لیے مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں تو کندورا نہیں پہنتے، کہیں ایسا نہ ہو دوسرا کندورا پکڑ کے کھینچ لے. سارے کپڑے اتار دیا اور ایک چھوٹا سا کپڑا پہنتا ہے تاکہ کپڑا اس کے ہاتھ میں نہ آ سکے. اور بسا اوقات تیز اور ترار ہوشیار پہلوان ہے تو تیل لگا لیتا ہے خوب، تاکہ یہاں ہاتھ لگے تو سرک جائے، قابو میں ہم نہ آ سکیں. پھر ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے لنگوٹ کس لینا. اب لنگوٹ کس کے میدان میں آ گیا اکھاڑے میں. اب اس کی بیوی بھی مر رہی ہو، بچے کا ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہو، ماں بھی جہالت ندم ہو، کتنا بھی ٹیلی فون آئے، واٹس ایپ بھیجے یا کتنا بھی اس کو میسج بھیجے، اب دنیا میں اس پہلوان کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو شکست دینا. اب پوری دنیا کو بھول جاتا ہے، نہ ماں کو یاد رکھے گا، نہ باپ کو یاد کر رکھے گا، نہ بیوی بچوں کو یاد رکھے گا، نہ آفت اور مصیبت کو یاد رکھے گا. لنگوٹ کس لینے کے بعد جب اکھاڑے میں اترا تو صرف ایک ہی اس کے مقصد ہوتا ہے کہ سامنے والے کو زیر کرنا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے حضرت عائشہ بڑی ادیبہ، بڑی فاضلہ اور عالمہ تھی، اتنا بہترین نقشہ کھینچا. کہتے ہیں کہ جس طرح سے لنگوٹ کس کر کے
پہلوان اکھاڑے میں آ گیا تو اب دنیا میں صرف ایک ہی مقصد اس کا ہوتا ہے، سامنے والے کو زیر کرنا، فتح حاصل کرنا۔ نبی علیہ السلام آخری اشرا آ گیا تو آپ نے ایسے ہی لنگوٹ کس لیا عبادت الہی کے لیے۔ اب دنیا میں کوئی اور مشغولیت آپ نہیں رکھتے رہے، صرف 24 گھنٹے آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا؟ کتنی زیادہ نیکیاں اکٹھا کریں اور کتنی عبادتیں ہم کر لیں۔ یہ ہے میرے بھائیو پہلی چیز، شدہ میں ادھرا۔ نمبر 2، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ۔ نبی علیہ السلام آخری عشرے کی ساری راتیں آپ جگ کر کے گزار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، یہ برکت والی راتیں ملی ہیں، پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ ابھی رمضان ملا ہے، جگ لیں، پتہ نہیں اگلا رمضان آتے ہوئے آنکھیں کام کریں یا نہ کریں۔ ابھی صحت ملی ہے، مسجد میں آ کر کے باجا نماز تراویح ادا کر لو، پتہ نہیں اگلا رمضان آنے میں گھٹنے جواب دے دیں، مسجد تک آنے کے لائق رہیں یا نہ رہ جائیں، پتہ نہیں کیا سال بنے کیا حادثہ پیش آ جائے۔ نبی علیہ السلام وَأَحْيَا لَيْلَهُ، دوسری چیز، ساری رات آپ زندہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رات بھر جگتے رہتے، چونکہ جگتے تو ہم بھی ہیں، ہم بھی جگتے ہیں، اور سب سے زیادہ 27ویں شب کو جگتے ہیں، اور صرف مکے کی ٹی وی کھول کر کے دیکھتے ہیں کون پڑھا رہا ہے، کون سنا رہا ہے، کون سن رہا ہے، بس ہمیں اپنے سے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، تو جگتے تو ہم بھی ہیں۔ حضرت عائشہ جگنے کے بعد احیا لیلہ، ساری راتوں کو زندہ رکھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں رات کو اللہ کے رسول زندہ رکھتے۔ کیا مطلب ہے زندہ رکھنے کا؟ یعنی نبی علیہ السلام اپنی عبادات، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، تسبیح تہلیل، تکبیر تحمید، اللہ تعالی کی عبادت سے پوری رات کو زندہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ موقع جو ملا ہے ہمیں بھی ایسی رات گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، دن بھر کتنی بھی آپ عبادت کریں، کچھ نہیں، قرآن کی تلاوت لے کے بیٹھ جائیں، واللہ توبہ استغفار کرنے لگے، دن میں کتنا بھی آپ کریں، رات میں جو مزہ آپ کو آتا ہے، رات کو جو خشوع خضوع اور ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے میں کبھی آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی کیا کم ہے، یہی کیا کم ہے۔ اس وقت 10:30 بجے ہیں، ابھی 10:30، 11:30، 12 بجے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر چلائے۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلایا ہے بھائی؟ سمائے دنیا۔ اور پھر اعلان کرے ہے کوئی توبہ کرنے والا جو دن میں اپنے گناہوں کو یاد نہ کیا ہو، رات میں بستر پر آنے کے بعد، تاریکی ہو جانے کے بعد اگر اس سے اپنے گناہوں کا احساس ہے تو میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، اس کی توبہ ابھی قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ حل من مستغفرین، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہم اس کو مغفرت کر دیں۔ حل من مسترزقین، ہے کوئی روٹی کا پریشان، ہے کوئی کاروباری انسان جو پریشان ہو، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے مجھ سے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگ رہا ہو، میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اتنا جو خشوع خضوع اور یہ جو منظر ہوگا تو 24 گھنٹے میں آپ کب آپ کو یہ مزہ مل سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ساری رات زندہ رکھتے، عبادت الہی سے راتوں کو زندہ رکھتے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اکیلے نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہی ہے تو بھائی اکیلے کیوں لیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے تو اکیلے ہی کیوں لینے؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بھی رات میں جگایا کرتے تھے، تم بھی اٹھو، تم بھی عبادت کرو۔ ام المومنین ام سلمہ کی تو یہاں تک حدیث کہتی ہیں اللہ کی قسم
ماہ رمضان کے آخری اشرا لگنے کی دیری رہتی شروع ہونے کی، بوڑھا خاندان کا بوڑھا آدمی جو سیدھے بیٹھ نہیں سکتا، ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے، وہ مریض جو ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھنے کے لائق ہیں، ایسے بوڑھے کمزور مریض اور چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول بستر پر نہیں چھوڑتے، کہتے الا اقامہ، نہیں اللہ کے رسول اس کو بھی بیٹھاتے، کہتے تم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ہم تو جلدی کھا کے سو جاؤ، وہ بھی اسکول جانے کا معاملہ ہو تو پھر وہ کیا پوچھنا ہے، بچوں کو سب سے پہلے سلا دیا جائے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ سے لینا ہی ہے تو اللہ کے رسول اکیلے نہیں لیتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنے گھر کے سارے اہل، آپ ذرا سوچیں کیا کتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا عمل ہے۔ آپ اٹھیں، بیوی کو بھی بیٹھایا، بچوں کو بھی بیٹھایا، چھوٹوں کو بھی شامل کیا، بڑوں کو بھی شامل کیا، ایک گھر جہاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت سب دنیا کی سوئی ہو، اور آپ رمضان کی راتوں میں رک کر جگ کر کے آپ پورے گھر والے اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے دعا توبہ استغفار کر رہے ہیں، اس سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، اگر صحیح بخاری مسلم اس حدیث کو سامنے رکھ لو تو اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے سامنے آئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم، جب بھی کوئی قوم، کوئی گھر والے، کوئی قوم، کوئی جماعت کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حفتہم الملائکۃ، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی ملأ عندہ، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان کو چھاپ لیتی ہیں، فرشتے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، وذکرہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ملائکۃ المکرمون کے سامنے کرتے ہیں۔ دیکھا میرا فلاں بندہ فلاں بندی اپنے سارے بچوں کو لے کر کے اس وقت ہماری یاد میں مشغول ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الزہد کے اندر، اللہ اکبر، یہی احادیث تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین تھے، اپنے تھے، ان کی بیوی تھی اور ایک غلام تھا، تین ہی گھر میں تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا بھائی رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا گھر ایک لمحہ بھی ایسا نہ خالی ہو کہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، سونا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو رات کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، سب سے پہلے نوکر مثلا نماز پڑھے، ہم میاں بیوی سوئیں گے، پھر وہ جب نماز پڑھ کے ختم کرے گا تو ہم اٹھ جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ایک حصہ وہ نماز کا اور پھر ایک حصہ ہم نماز کا، ہماری نماز پوری ہو جائے گی، سونا ہوگا تو بیوی کو اٹھا دیں گے، وہ آ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گی۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز سے ساری رات اپنے گھر کو آباد رکھتے تھے، خود پڑھ رہے ہیں، کبھی نوکر کی باری ہے اور کبھی بیوی کی باری ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اس لیے کوششیں کرو کہ بچوں کو بھی سونے کے بجائے، سلا دینے کے بجائے، کھیل کود کے بجائے کارٹون لگا دیا، بچے اس میں مشغول ہیں، کون کتنا اس کے پیچھے چیخوں گا، چلاؤں گی، کیا کروں گے، تنگ کر رکھا ہے، اس لیے سکون کس میں حاصل ہے؟ کارٹون لگا کر کے سارے بچے اس میں کھیلتے مشغول ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بجائے اگر اچھے کاموں میں، ذکر اذکار میں لگا دیتے تو یہ راتیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہو گئے۔ نمبر 4 واعتزل النساء، واعتزل النساء۔ ماہ رمضان کا آخری اشرا تھا تو نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں عبادت الہی کے اندر خلل آئے۔ نبی علیہ السلام واعتزل النساء، عورتوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتی۔ 5ویں چیز حضرت عائشہ نے بیان فرمایا وجدہ، شد مئذرہ واحیا لیلہ
وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ وَجَدَّ. اور نبی علیہ السلام کی کوشش سے جد و جہد بہت ہی زیادہ ہو جاتی. یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں. ہمارے اندر بھی میں نے کہا تبدیلی تو آتی ہے، لیکن اللہ اکبر کیسی تبدیلی. رمضان جب لگتا ہے ہمارے ہاں، رمضان جب لگا ماشاء اللہ تو آخر تک نمازی مسجد میں، پھر 4-5 دن کے بعد 2 صفیں گئی، پھر 10 آتے آتے چلے گئے، اور 20 تک تو بالکل خالی ہو گئی. جتنا رمضان قریب ختم ہوتا ہے اتنا ہی ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، اور آج کا مسلمان مسجدوں سے دور ہوتا ہے. اب 27ویں شب کو مسجد بھرتی ہے بس، اور یہی رمضان کی آخری رات ہم مسلمانوں کی ہے. 27ویں شب کے بعد بات ختم ہو، سمجھے رمضان ہی چلا گیا. میرے بھائی ذرا سوچو، جو سب سے مقدس خیر و برکت کا عشرہ ہوتا ہے وہی ہمارے ہاں سب سے زیادہ سونے کا، کھانے کا، پینے کا، ٹہلنے کا، گھومنے کا اور بات چیت اور شاپنگ کرنے کا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ مقدس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ملا ہوا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے بڑے یہ عشرہ جو ہمارے پاس آتا ہے، یہ لیلۃ القدر لے کر کے آتا ہے. اس عشرے کی اور بھی بڑی اہمیت ہے کہ عشرہ آیا تو یہ آتا ہے تو لیلۃ القدر لے کر کے آتا ہے. لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے اوپر جبرائیل امین آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ کب ہے، بس رمضان میں ہے. نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت سنی کہ رمضان کا چاند نکلا، مسجد میں آ کے اعتکاف کر لیے. اعتکاف شروع کیسے ہوا؟ چاند نکلتے ہی آپ نے آخری عشرے کا انتظار نہیں کیا. رمضان کا چاند نکلا، پہلے ہی دن آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ گئے. چلو بھائی، آپ نے اعتکاف کیا اور بہت سارے لوگوں نے کر لیا. بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ماشاءاللہ آتے گئے، بہت سارے لوگ ہو گئے مسجد میں. 10 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، ابھی لیلۃ القدر کا کچھ پتہ نہ چلا. پہلے رمضان سے ایک عشرہ ہو گیا 10 دن، پھر دوسرا نہیں معلوم ہوا، دوسرے عشرے کو پھر آپ نے اور بڑھایا. چلو اضافہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے نہ ہو، اگلے 10 میں مل جائے. چلو 20 دن اعتکاف ہو گیا، پورے 20 دن کا اعتکاف. لیکن ابھی بھی کچھ آثار نمایاں نہ ہوئے. 20 دن کا اعتکاف ہو گیا، آپ کا بھی اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کا بھی. کیوں بھائی؟ رمضان میں لیلۃ القدر، اللہ اکبر. لیلۃ القدر کا مقام، مرتبہ اور نبی علیہ السلام کو کا جذبہ، صحابہ کا شوق اس رات کو حاصل کرنے کے لیے 20 دن پورے گزر گئے. رمضان کی 20ویں تاریخ تھی. نماز عصر پڑھائے اور آپ اپنے موتقف میں چلے گئے. موتقف کہتے ہیں وہ چادر یا چٹائی جو اعتکاف کرنے والا گھیر لیتا ہے، جس کے اندر رہتا ہے. موتقف میں گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ عبادت مشغول ہیں، کچھ لوگ اعتکاف میں ہیں، بڑی جماعت اعتکاف میں ہے. نبی علیہ السلام اپنے موتقف سے نکلے اور فرمایا، لوگو اتانی جبرائیل آنفا، لوگو ابھی جبرائیل امین آئے تھے. اور کیا فرمایا؟ امامکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس لیلۃ القدر کے لیے 20 دن آپ رمضان کے بیٹھے رہے، اس میں ہے ہی نہیں، وہ امامکا آگے آنے والے دنوں میں ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، ایک رات کو ڈھونڈنے کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف. ہمیں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کن دنوں میں ہے، اللہ نے بتایا ہی نہیں نبی علیہ السلام کو. بس آپ نے فضیلت سنی، مسجد میں آ کے اعتکاف کر لیا. صرف مقصد یہ تھا کہ مسجد میں رہیں گے تو لیلۃ القدر ملنا ہی ملنا. 20 دن گزر گئے، جب نہ ملی 20ویں رمضان کو بعد نماز عصر آئے، سورج غروب ہونے کے پہلے جبرائیل امین نے بتا دیا، امامکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس لیلۃ القدر کا انتظار کر رہے ہیں ڈھونڈنے، وہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہے. نبی علیہ السلام 20 دن گزر گئے تھے، بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے.
آپ اپنے معتکف سے نکلے اور جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بیان کیا، لوگوں لیلۃ القدر کے لیے ہم لوگ مسجد میں اعتکاف کیے تھے، ابھی ابھی جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا کہ لیلۃ القدر ان 20 دنوں میں نہیں، آنے والے دنوں میں ہے، وہ بھی نہیں بتایا کہ آنے والے کس دن میں ہے، بس بتایا کہ ابھی نہیں، جہاں جو گزر گیا اس میں تھے ہی نہیں، آگے آنے والے دن ہے۔ تو لوگوں سن لو، میں تو اگلے 10 دن کا بھی ارادہ کر لیا، میں اور 10 دن بیٹھوں گا اعتکاف میں، پورے مہینے کے اعتکاف مل تو جائے کسی صورت سے۔ اب تم لوگوں کی مرضی، کسی کے اندر ہمت ہو تو بیٹھے اور ہمت نہیں تو جائے، لیکن میں تو اپنا اعتکاف جاری کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اعتکاف بڑھایا اور آخرکار کہا یہ جاتا ہے جیسے کہ حدیثوں کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے 21ویں رات جب گزاری، رات کو بارش ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلی، مسجد کی نبوی کی چھت کچی تھی، وہ چھت ٹپکی، پانی نیچے آیا، زمین خوب کیچڑ ہو گئی۔ کہتے ہیں صحابہ کرام ماشاءاللہ صبح سویرے جب نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا چونکہ زمین کچی ہو گئی تھی، آپ کے پیشانی سے کیچڑ جو ہے ٹپک رہا تھا، اور اشارہ کیا آپ نے کہ آج لیلۃ القدر، آج ہی اللہ نے لیلۃ القدر ہمیں نصیب کر دیا، یہ ہے لیلۃ القدر۔ نبی علیہ السلام نے اس لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے نماز سورج غروب ہونے کے بعد سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، پتہ یہ چل گیا یہ لیلۃ القدر جو ہے پوری رات میں پوری رات ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، جب تک اذان فجر کا وقت نہ ہو جائے تب تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیحین کی روایت، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اس ایک لیلۃ القدر کے قیام کی برکت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک رات کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہی ایک رات ہے جس کی اتنی فضیلت قرآن و حدیث میں ہے، اتنی فضیلت کسی اور رات کی نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی ہم نے لیلۃ القدر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر، اور سورہ دخان میں اسی لیلۃ القدر کو لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں، اور برکت والی کیا رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر اچھے بڑے کام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے بڑی رات پر تقریباً 1.25 مہینہ پہلے شعبان میں منا لیتے ہیں، اتنا رمضان کو کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم یہ سب کہاں کھینچ کے لے چلے گئے؟ اللہ تو فرماتے ہیں برکت والی رات رمضان میں، اور ہم شعبان کھینچ کے لے کے چلے گئے۔ میرے بھائی ہمارے باپ دادا کا دین تو نہیں ہے کہ جب چاہے آگے کر لے اور جب چاہے پیچھے کر لی۔ لیلۃ القدر اسی مہینے میں اسی دن ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہاں اللہ کے ہاں جمہوریت نہیں چلتی ہماری کہ چاہے جاؤ آگے پیچھے کر لو، ایک مہینہ پہلے شعبان کو جو کر لیتے ہیں وہاں بڑی رات نہیں، بڑی رات یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ کہا، برکتیں ہی برکتیں، اور اسی کو لیلۃ القدر کہا۔ لیلۃ القدر کہنے کی بھی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر 1، قدر کے معنی آتے ہیں عزت، کس کے آتے ہیں؟ عزت، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی قدر انہوں نے نہیں کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قدر کے معنی آتے عزت، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر جتنی ہونی چاہیے تھی نہیں کیا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس رات کو قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر یعنی عزت والی رات، اتنی عزت والی رات، اتنی معزز رات کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ دوسرا معنی یہ بھی قدر کے معنی تقدیر، کیا تقدیر، فیہا یفرق کل امر حکیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کس کے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے، آپ کے تقدیر میں کیا لکھا ہے، سال بھر میں آپ کی تقدیر میں کیا ہے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اسی رات میں دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو معنی کیا ہوگا، تقدیر والی رات، تقدیر والی رات۔ نمبر 3 اللہ لیلۃ القدر ہے، قدر کے معنی آتے تنگ کر دینا، قدر کے معنی تنگ کر دینا، اللہ اکبر، کہا جاتا ہے لیلۃ القدر، قدر کے معنی تنگ کر دینے والی رات، تنگ ہو جانے والی رات۔ اس کو تنگ ہو جانے والی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے حکم سے اتنے فرشتے لیلۃ القدر کو زمین پر اترتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے نبی، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اتنے فرشتے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ان الملائکۃ تلک اللیلۃ نزلت علی الارض اکثر من عدد الحصى، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کی روایت، اے لوگوں لیلۃ القدر کو اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اتنے رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں ریگستانوں میں جو رمل ہے، ایک ایک رمل کے بدلے ایک فرشتہ گنا جائے تو اللہ رسول پر دنیا کا رمل تو ختم ہوتا ہے لیکن فرشتوں کی تعداد ختم نہیں ہوتی۔ یہ کب آتے ہیں میرے بھائیوں؟ لیلۃ القدر۔ لیکن ہم سے مارکیٹ تنگ ہو جاتی ہے، سپر مارکیٹ، یہ ہے ہمارا آخری اشرا، ہم بھی ہیں 1.5 گھنٹے ہم لائن لگائے کاؤنٹر پر، کیوں؟ رمضان میں بڑی بھیڑ، اللہ اکبر، ہمارے لیے بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ فرشتہ لیلۃ القدر تو ایسی عزت والی رات کہ یہ زمین رحمت کے فرشتوں کے لیے تنگ ہو جائے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے زمین نہیں بلکہ کیا تنگ ہو جاتی ہے؟ دکانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ اگر معلوم ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو میرے بھائیو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک کوئی انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ نے بیان فرمایا، لیکن اگر کسی انسان نے اس ایک لیلۃ القدر میں قیام کر لیا تو 1000 مہینے جو کھڑے ہو کر کے عبادت کیا ہے اس کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ ایک لیلۃ القدر سے جس نے فائدہ اٹھایا، تو میرے بھائیوں یہ سب رب العالمین کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ایسے مواقع اس نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھاؤ دوستو۔ اور یہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا پہلے سال جب لیلۃ القدر کی فضیلت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام 1 مہینے کا اعتکاف کیے، پورا 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ نے آخری ہی عشرے کا اعتکاف شروع کیا۔ نبی علیہ السلام ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور لیلۃ القدر انسان آخری عشرے کی فلاں رات میں ہے۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے۔ چلو پہلے تو مہینے کا علم تھا، اس کے بعد اللہ نے کیا بتایا کہاں ہے؟ آخری عشرہ۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ نے کیا بتایا؟ آخری عشرے میں بھی فلاں رات۔ بہت آپ خوش، میری امت کی ساری مشکلات دور۔ 1 مہینہ اعتکاف کے بجائے
اب 10 دن اعتکاف کے بجائے کیا وہ صرف ایک دن متعین ہو گئے نا. آپ بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ. چلے آ رہے تھے, آپ گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں آ رہے تھے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں, جا کر کے بتا دوں بھائی لیلۃ القدر کا مسئلہ حل ہو گیا, جو ہے لیلۃ القدر ہے. نبی علیہ السلام آ رہے تھے بڑے خوش بتانے کے لیے. راستے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. فتلاح الرجلان, 2 آدمی, اور لڑائی کیا تھی؟ لین دین کی. ایک نے کسی سے لیا تھا, دینے میں تاخیر کی, دوسرے نے کہا ہم تو آج اس وصول ہی کے تم سے چھوڑیں گے. وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں, کہاں سے دوں گا, مہلت دو. وہی بات زیادہ بڑی ہاتھا پائی کی نوبت ہو آ رہی تھی. نبی علیہ السلام ادھر سے آ رہے تھے گزرتے ہوئے بتانے کے لیے. اس جھگڑے کو نپٹانے میں اور جھگڑے کو ختم کرنے مصالحت میں اتنا ٹائم ہوا کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو بتایا تھا آپ کو بھلوا دیا, ذہن سے بات نکل گئی, مصالحت تو ہو گئی. آپ مسجد میں پہنچے, اب آگے کھڑے ہیں, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ او بھائی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا, جبرائیل امین آ کے آج ابھی بتا کے گئے کہ لیلۃ القدر جو فلاں رات کو ہے. میں تم لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہا تھا, 2 مسلمان لڑے تو ان کا جھگڑا سلجھانے میں مشغول ہو گیا اور میرے ذہن سے بات نکل گئی. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی سے کتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم غیروں سے تو نہیں لڑتے, ہمیشہ لڑے تو کس سے لڑے, اور غیر بھی سوچتے ہیں ان کو آپس میں لڑاتے رہو تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں اپنی لڑائیوں کو ختم کرو, اپنی لڑائی سے کتنا نقصان ہوا. لیکن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چاہو بھول تو گیا, اتنا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں تھیں, 21, 23, 25, 27 اور 29. اب ان 5 طاق راتوں میں تو کوئی نہ کوئی ایک رات ہوگی, لیکن کون سی ہے اتنا یاد نہیں پڑتا. لیکن چلو عسیٰ ان یکون خیرا لکم, چلو ہمارا بھول جانا ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتر ہو, ورنہ ایک ہی رات اکٹھا ہو جاتے سارا رمضان آتے ہی نہیں. چوسی ایک لیلۃ القدر کی برکت سے الحمدللہ ابھی بھی پورے عشرے کی عبادت مسلمان کر لے. اللہ کے رسول نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم, بھول تو گیا, اللہ نے بلوا دیا, لیکن امید ہے کہ اس میں ہی ہماری تمہاری بھلائی اور خیر ہوگی. اس وقت سے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کرنا شروع کیا اور آپ نے ارشاد تحروا لیلۃ القدر, تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. اے لوگوں, رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. تحرو کے معنی ڈھونڈو. پتا چلا سونے سے بھی نہیں ملے گی, ڈھونڈنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اللہ سے مانگنا پڑے گا. عارف میں آخری عشرے وابتغوها فی الوتر, اور وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور تم ان کو ڈھونڈو. نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتا چلا کبھی لیلۃ القدر 21 کو ملی, کبھی 23 کو ملی, کبھی 29 کو ملی, کبھی 25 کو ملی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے معلوم پڑتا ہے یہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک رات میں آپ کو مل جائے, کبھی 21 کو ملے گی, کبھی 23 کو ہوگی, کبھی 25 کو ہوگی, کبھی 27 اور 29 کو ہو سکتی ہے. ایک کو پکڑ کر کے نہ بیٹھا جائے, ہمیں کم سے کم پورا عشرہ نہیں تو ان 5 راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور ایک چیز اور یاد رکھو, جیسے ماہ رمضان کے اس رات کا خاص خیال رکھو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو قد جاءکم شہر رمضان, ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کو شیطانوں کو جکڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس رات میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کے رات سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. اچھی طرح سے یاد رکھو, اللہ رسول نے فرمایا اچھی طرح سے یاد رکھنا, من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. جو لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم رہا, سمجھو کہ ہر قسم کے خیر و برکت سے بدبخت محروم ہو گیا. نبی علیہ السلام نے رمضان کی
زندگی کی پورے سال کی خیر و برکت کو اس رات پر موقوف کیا ہے. من حرمہا اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار یہ رات سوتنے میں نہ گزر جائے، سفر میں نہ گزر جائے، اپنے کاروبار میں نہیں گزار دینا، کھیل کود میں نہیں گزار دینا، نیوز سننے اور ڈرامے دیکھنے میں نہیں گزار دینا. اس رات کو ڈھونڈنا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوا، سمجھ جاؤ کہ ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا. یعنی اس کا رمضان ہی خالی چلا گیا، رمضان سے کچھ حاصل نہ ہو سکا. اتنی بڑی یہ رات، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہوا خیر و برکت سے، سمجھو ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیوں لیلۃ القدر کا ذرا خیال رکھو. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات اگر ہمیں مل جائے تو کیا دعا کیا کریں، کیا پڑھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رات اگر تمہیں نصیب ہو تو خوب کثرت سے پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ عفو ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے بھی ایک دوسرے سے درگزر کریں. اللہ فاعف عنی، اللہ ہمیں بھی معاف کر دینا. یہ دعا یاد کر لے، اس دعا کو پڑھیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دعا کرنی ہو آپ دعا کریں. کم سے کم رات میں جگ کر کے کھانے پینے گھومنے ٹہلنے لایانی چیز موبائل سے کھیل کود اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے صرف حرم کی تراویح دیکھنے سے آپ کو کیا، کس نے کہا دیکھنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے؟ وہ دیکھنا کوئی ثواب کا کام نہیں میرے بھائی. قرآن کو دیکھنا وہ ثواب ہے. آپ قرآن دیکھ کر کے پڑھیں. اس دن کی ٹی وی نہیں چلائیں گے، حرم میں بہت لوگ دعائیں گے، لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اگر کوئی آپ کا گیا تو ہو سکتا ہے وہ برکت لے کر کے آئے. آپ اس کے لیے اپنی لیلۃ القدر کیوں ضائع کرتے رہیں؟ آپ دیکھتے رہے، آپ پڑھیں، معلوم کریں، سیکھیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، توبہ استغفار پڑھیں، تسبیح تحلیل پڑھیں. آپ کی رات اس میں گزرنی چاہیے. یہ وقت یہ کہ رات کسی اور چیز میں مشغول اس کو نہ کریں. نبی علیہ السلام کی نے فضیلت بیان کیا، سن لیا، من حرم فقد حرم الخیر کلہ. اگر آپ کی نیت درست ہوگی اور کوشش ہوگی تو ضرور انشاءاللہ یہ رات ہمیں نصیب ہوگی. اسی طرح سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی اہم اعمال میں سے ایک عمل ساتھیوں اعتکاف ہے. ابھی آپ نے اعتکاف کے بارے میں سنا کہ نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا آپ نے اعتکاف کیا. اعتکاف یہ کہا جاتا ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے. اعتکاف بھی محلے میں 2-4 آدمی کو ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ ہاں اعتکاف رمضان میں کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن جب بعد میں پتا چل گیا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے فکان یعتکف العشر الاواخر. ام المومنین کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب پتا چل گیا تب سے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا شروع کیا. لیکن اعتکاف صرف اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، لیلۃ القدر کی لالچ میں مسجد میں بیٹھ کر کے عبادت کرنے کی غرض سے ہو. ذرہ برابر اگر کہیں اس میں نیت میں کچھ فطور آیا تو سمجھ جاؤ کہ کوئی اجر و ثواب نہیں. نبی علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے، آپ کی ایک زوجہ آئی، یا رسول اللہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں. بیٹھ جاؤ. انہوں نے اپنا چادر گھیر لی، بیٹھ گئے. دوسری بیوی نے کہا اللہ رسول میں بھی بیٹھ جاؤں. بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اعتکاف کر لو. کیوں؟ ٹھیک ہے نا. ابھی دنیا میں علماء نہیں پیدا ہوئی تھے جو کہیں عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی. یہ تو بعد میں پیدا ہوئی نا. اللہ رسول نے اجازت دیا نا کہ کر لو. اس وقت یہ علماء نہیں پیدا ہوئے جو کہیں کہ عورتیں نہ مسجد میں آ سکتی ہیں نہ اعتکاف کر سکتی ہیں. آئی بات سمجھے نا. اللہ اکبر. کتنی خیر و برکت سے عورتوں کو محروم کر دیا گیا.
اللہ کے رسول نے بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی اللہ کے رسول معتکف میں چلے گئے. تیسری بیوی نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں, میں بھی بیٹھ جاؤں گی. وہ بھی آگے بیٹھ گئی. چوتھی بیٹھ گئی. ماشاء اللہ کے رسول جب معتکف سے نکلے تو ایک طرف سے خیمے 10-11 خیمے لگے ہوئے ہیں. ارے پوچھا کس کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول یہ سب آپ کے گھر والے ہیں. ایک تو نہیں, پورے خیمے ہی خیمے اعتکاف. اللہ رسول نے تو اجازت دی ایک دو کو, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. اللہ کے رسول خود اپنا بستر باہر, آپ نکل گئے باہر, آپ نے اعتکاف ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اب نیتوں ایک دیکھا دیکھی معاملہ پڑا. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا, سبھی آ کے لائن لگا کے بیٹھ گئی, کسی نے نہیں. ایک کو شوق پیدا ہوا, دوسری نے اجازت مانگی دے دیا, اب پھر تیسری بھی کھڑی, چوتھی بھی, سب آ کر کے. اس کا مطلب کہ کچھ اخلاص میں تھوڑا سا. نبی علیہ السلام فوراً نکل گئے اور اعتکاف ختم کر دیا. پھر چونکہ آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا تھا, اگلی سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ 10 دن جو اعتکاف آپ نے چھوڑا تو اس کی کیا کر ڈالیں, قضا کر ڈالیں. تو بہرحال اعتکاف, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام برابر جب تک زندہ رہے 10 دن کا اعتکاف کرتے رہے, یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ کی ازواج مطہرات نے یہ اعتکاف کیا. اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ یہ اعتکاف کی سنت چلی آ رہی ہے, اور ایک قیامت تک انشاءاللہ اعتکاف کی سنت جاری رہے گی. ہم تمام لوگوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ 10 دن کا اعتکاف کرے. اعتکاف کا مطلب ہے دنیا کے سارے کاروبار, دنیا کی ساری مشغولیات اور اپنا یہ سب سے بڑا آفس جو ہے, سب سے بڑا آفس یہی ہے نا, سب سے بڑا آفس یہ ہے نا. ہاں, اس کو گھر چھوڑ کر کے ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں, اور مقصد صرف عبادت الہی. ہاں, آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ کے دوست احباب آ سکتے ہیں, آپ کی بیوی بچے آ سکتے ہیں, آئیں خیریت معلوم کریں اور خیریت معلوم کر کے چلے جائیں, کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے ہو حتی الامکان. اگر جامع مسجد میں انتظام نہیں ہے تب غیر جامع مسجد میں اعتکاف کریں, ورنہ کوشش کریں کہ جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے. نبی علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات نے کیا, اور اس وقت سے آج تک چلا رہا ہے. اعتکاف 10 دن کا کریں, اگر 10 دن کا نہیں ہے اس سے کم کا بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں. 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, لیکن اصل سنت جو ہے پورے 10 دن کی. 1 دن کے بھائی کسی نے اعتکاف کیا تو اس کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے, اس میں بھی کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اجر و ثواب جتنا 10 دن کے ملے گا اتنا کم والے کو نہیں ملے گا. اس طرح سے اعتکاف ہو گیا. ایک آخری چیز اور ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرے سے تعلق رکھتی ہے, وہ ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا. صدقۃ الفطر ادا کرنا آخری عشرے میں, چاند کے آخری عشرے میں صدقۃ الفطر ادا کر دینا یہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے. اور صدقۃ الفطر آپ ادا کریں, اور عید کے موقع پر جو اس کے مستحق ہیں وہاں تک پہنچ جانا چاہیے اور ان کو مل جانا چاہیے. کیوں؟ یہ صدقۃ الفطر مساکین کے لیے ہے اور یہ عید کی تیاری کے لیے ہے, عید کے لیے ہے. اس لیے صدقۃ الفطر میں اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ صدقۃ الفطر عید میں استعمال نہ ہو سکے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا تعلق ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے. ہم نے آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور باقی انشاءاللہ اگلے درس میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں. جمعرات کو ہے, جمعرات کو ہے نا, آنے والی آنے والی جمعرات کو بعد نماز تراویح اسی جگہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل پر, زکوٰۃ کیسے نکالیں, کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے اور کس کو دی جائے, یہ سارے زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ
اوقاف نے مقرر کیا ہے اگلے جمعرات کو، پھر اس کے بعد ایک پروگرام اور ہوگا جس میں عید کے مسائل اور آداب بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آخری عشرے سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے، لیلۃ القدر حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے، اور لیلۃ آخری عشرے کے جتنے فجود اور برکات اور رحمتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مستحق بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔